بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو۔ السلام علیکم کا یہی مطلب ہے، اور سلامتی انہی پر ہوتی ہے جو دوسروں کی سلامتی کا خیال رکھتے ہیں۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نیوز رپورٹنگ اور سب ایڈیٹنگ کے حوالے سے پارلیمنٹ کوریج پر گفتگو ہی کریں گے۔ اس سے پہلے بھی لیکچرز میں نے آپ کو پارلیمنٹ کوریج کے لیے جو اصطلاحات ایوان کے اندر بولی جاتی ہیں، میڈیا کی آپس میں گفتگو ہوتی ہے، یا ممبران پارلیمنٹ ایک دوسرے سے جب ایوان کی کارروائی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو جن ٹرمز یا اصلاحات کا ذکر کرتے ہیں ان کا ہی آج اس لیکچر میں ذکر کروں گا، جو باقی مادہ ہیں جو پچھلے لیکچر سے رہ گئی تھیں۔ اس کے بعد میں آپ کو ان ٹرمز اور ایوان کی کارروائی کے حوالے سے کچھ ایسے فارمولے بتاؤں گا جس کی بنیاد پر آپ آسانی سے روٹین کی خبریں بنا سکیں گے، لیکن ایکسکلوسیو خبریں اور بریکنگ نیوز اور نیوز اپ ڈیٹ ڈھونڈنے کے لیے آپ کو بہرحال اسمبلی کی کارروائی کو پوری توجہ سے سننا ہوگا۔ تو ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ان اصطلاحات سے یا ٹرم سے جو اس سے پہلے لیکچر میں رہ گئی تھیں۔ تو پہلے لیکچر میں جو اس سے پہلے تھا، میں نے آپ کو فیلیبسٹرنگ کے حوالے سے ایک مثال بھی دی تھی، اور کچھ لیکچر کے دوران میں نے خود بھی پرفارم کر کے بتایا تھا کہ فیلیبسٹرنگ کیا ہوتی ہے، کس طرح غیر ضروری گفتگو کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج میں اس لیکچر کا آغاز جیری مینڈرنگ سے کر رہا ہوں۔ جیری مینڈرنگ کیا ہے؟ جیری مینڈرنگ کا مطلب ہے اپنی پسند کی حلقہ بندی کرنا۔ یہ جمہوری نظام، انتخابی عمل اور قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں وہ حلقہ جہاں سے کوئی ایم این اے ایم پی اے الیکشن لڑ رہا ہوتا ہے اس کی حلقہ بندی کو کہتے ہیں۔ اور جیری مینڈرنگ کا عمل ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی ممبر کی مرضی کے مطابق جیری مینڈرنگ ہو جائے تو اس کو اپنی ووٹ حاصل کرنا کافی سہل اور آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے حامیوں کے علاقے کو، اگرچہ وہ دیہات ہے تو ان دیہاتوں کو، اور اگر شہر ہے تو شہر کے ان وارڈز کو، ان کونسلرز کو اپنے حلقے میں داخل کر لے جو اس کی الیکشن کمپین میں معاون ہوں اور اس کے ہمدرد زیادہ ہوں۔ تو جو امیدوار جیری مینڈرنگ کے وقت ایکٹیو رہتا ہے، الیکشن کمیشن پر ایسے تعلقات، انڈائریکٹ انفلوئنس یوز کر لیتا ہے، یا جو سرکاری ملازمین حلقہ بندی میں انوالو ہوتے ہیں، اگر وہ ان سے ایسا تعلق پیدا کر لے تو ذرا سی لائن کھینچنے سے نقشے پر کئی ہزار ووٹوں کو اس حلقے سے نکال کر دوسرے میں ڈال دیا جاتا ہے، اور دوسرے حلقے کے ووٹوں کو اس میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اور جیری مینڈرنگ کے اس عمل کے خلاف دوسرے امیدوار جس کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اپیل کرتے ہیں، اور اس اپیل کا فیصلہ الیکشن کمیشن کرتا ہے۔ تو قومی اسمبلی کی کارروائی کے دوران اگر کوئی ممبر تقریر کرتے ہوئے لفظ جیری مینڈرنگ استعمال کرے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ اپنے علاقے کی حلقہ بندی کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہے۔ اسی طرح اسمبلی کی کارروائی کے دوران وائٹ پیپر اور گرین پیپر کا ذکر آتا ہے۔ گرین پیپر ایک علامت ہوتی ہے، یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے حکومت کی طرف سے جو پیپر کارروائی کے لیے یا کوئی دستاویزات اسمبلی میں پیش کی جائیں ان کو گرین پیپر کہتے ہیں۔ اور وائٹ پیپر جس کو اردو میں کرتاس ایبیس بھی کہا جاتا ہے، کرتاس ایبیس جو ہے وہ وائٹ پیپر کہلاتا ہے۔ اور وائٹ پیپر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کی کارکردگی کی رپورٹ، اور عام طور پر اس رپورٹ میں پازیٹیو پروگریس کم بتائی جاتی ہے، وہ چیزیں اجاگر کی جاتی ہیں یا اچھالی جاتی ہیں جو کسی کے خلاف استعمال کی جائیں۔ آپ کو اگر یاد ہو تو جب حکومتیں بدلتی ہیں تو آنے والی حکومت یہ اعلان کرتی ہے کہ ہم پچھلی حکومت کی کارکردگی کا وائٹ پیپر جاری کریں گے، یعنی ہم بتائیں گے کہ انہوں نے کیسی کارکردگی کی، اس میں کیا خلا تھی، کیا سکم تھے۔ تو وائٹ پیپر ان اے وے انڈائریکٹلی کسی دوسرے کے حوالے سے ایک چارج شیٹ بھی شمار کی جا سکتی ہے۔ چارج شیٹ میں باقاعدہ الزامات لگائے جاتے ہیں، لیکن وائٹ پیپر میں اس شخص یا اس حکومت کی کارکردگی کو اس انداز میں، تنقیدی انداز میں پیش کیا جاتا ہے جس سے ظاہر ہو کہ اس میں کیا خامیاں تھی۔ تو وائٹ پیپر اور گرین پیپر کا ذکر جب بھی اسمبلی میں آئے تو آپ سمجھ لیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹرمینالوجی ایک اور استعمال کی جاتی ہے، پارلیمنٹری امیونٹی۔
پارلیمانی امیونٹی کیا ہے؟ پارلیمانی امیونٹی کہتے ہیں پارلیمنٹ کا تحفظ، کہ پارلیمنٹ کی حدود کے اندر، ایوان کے اندر جو گفتگو ہوتی ہے وہ چاہے کسی کے خلاف ہو، کتنی ہی بڑی تنقید ہو، کوئی غیر پارلیمانی لفظ استعمال کر دیا جائے جو شخص پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہے، تو اس کے حوالے سے اس کو امیونٹی حاصل ہے کہ اس دائرے میں رہتے ہوئے اگر کوئی ممبر کوئی ریمارکس دے دے، کوئی بات کر دے، چاہے حکومت پر ہو یا اپوزیشن پر ہو یا کسی باہر کے فرد پر ہو، تو اس کو پارلیمانی امیونٹی حاصل ہوتی ہے، اس کے خلاف مقدمہ درج نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ ایوان کے اندر کارروائی کی گئی ہے۔ لیکن سپیکر کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ الفاظ ایکسپنچ کر دیتا ہے کہ یہ غیر پارلیمانی لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن باہر کے کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس ممبر کے خلاف کوئی کیس دائر کر سکے۔ تو اسی قسم کی چیزوں کو پارلیمانی امیونٹی کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ میں ایک لفظ ان کیمرہ استعمال ہوتا ہے۔ ان کیمرے سے مراد ہے کہ بند کمرے کا اجلاس جس کی خبر باہر نہ جائے، اور ان کیمرہ اجلاس اس وقت کیا جاتا ہے جب کوئی اہم قومی سلامتی کے حساس معاملات زیر بحث ہوں، یا کوئی ایسا معاملہ زیر بحث ہو، اگر وہ پبلک میں کیا جائے یا میڈیا کے لیے اوپن کر دیا جائے تو اس سے اختلافات ابھر کر سامنے آ جاتے ہیں اور مسائل سلجھنے کی بجائے مزید الجھ جاتے ہیں۔ تو ان کیمرہ یا بند کمرے کا جو اجلاس ہے وہ انتہائی حساس معاملات پر ہوتا ہے، اسی لیے اس کو ان کیمرہ کہتے ہیں کہ میڈیا کو اس کی کوریج کی اجازت نہیں ہوتی، اور توقع یہ کی جاتی ہے کہ اس کمرے کے اندر جو گفتگو ہوگی وہ ممبران بھی باہر جا کر نہیں بتائیں گے۔ بعض اوقات خارجہ پالیسی کے حوالے سے ان کیمرہ اجلاس ہو جاتا ہے، بعض اوقات حساس اندرونی معاملات پر بھی ان کیمرہ اجلاس میں بریفنگ ہو سکتی ہے، بعض اوقات ممبران پارلیمنٹ کو کسی اور اہم معاملے پر تفصیل بتائی جاتی ہے جو ڈیفنس سے متعلق ہوتا ہے، تو اس کو بھی ان کیمرہ قرار دے دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹرم اور آپ پارلیمانی رپورٹنگ کے دوران سنیں گے، اور وہ ہے انٹر پارلیمنٹری یونین۔ انٹر پارلیمنٹری یونین جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، پارلیمنٹ کی ایک ایسی تنظیم ہے جو بین الاقوامی سطح پر تسلیم کی جاتی ہے، اور جتنے جمہوری ممالک ہیں ان کی جو پارلیمنٹ ہے بائی ورچو آف ہز ایگزسٹنس، وہ پارلیمنٹ اس انٹر پارلیمنٹری یونین کی ممبر بن جاتی ہے، اور اس کا جب اجلاس ہوتا ہے تو پارلیمنٹ کا سپیکر، قومی اسمبلی کا سپیکر یا سینٹ کا چیئرمین کوئی بھی اس کی نمائندگی کر سکتا ہے، لیکن بالحاظ عہدہ عمومی طور پر سپیکر آف دی نیشنل اسمبلی کو، کیونکہ وہ ڈائریکٹ منتخب ہو کر آتی ہے، اس کو ایسے اجلاس میں اس ملک کی نمائندگی کے لیے بھیجا جاتا ہے، اور وہاں پارلیمانی روایات پر گفتگو ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ممالک میں جو جمہوری عمل جاری ہے اس پر گفتگو ہوتی ہے، اور پارلیمنٹ کی کارروائیوں میں بین الاقوامی اصلاحات کے ایجنڈے پر گفتگو ہوتی ہے، اور آپس کے بائی لیٹرل ریلیشنز جو مختلف پارلیمنٹس کے ہیں اس پر بات ہوتی ہے، اور ایک دوسرے ممالک کے وفود دوسری پارلیمنٹس کے جو دورے کرتے ہیں اس کی سمریز بھی انٹر پارلیمنٹری یونین کو بھیجی جاتی ہے۔ تو دنیا بھر میں جمہوریت کو فروغ اور پارلیمنٹ کے ادارے کو مستحکم کرنے کے لیے انٹر پارلیمنٹری یونین اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک ٹرم اور استعمال ہوتی ہے، جوائنٹ سٹنگ۔ جوائنٹ سٹنگ سے مراد ہے دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس۔ اہم قومی معاملات پر یا جب صدر مملکت پارلیمنٹ سے خطاب کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت مشترکہ اجلاس بلایا جاتا ہے، اور بعض اوقات آئین میں ترمیم کے لیے بھی اجلاس مشترکہ بلایا جاتا ہے، تاکہ 2/3 میجورٹی آئین میں ترمیم کے لیے ضروری ہے۔ تو آئین میں جب کبھی بھی کوئی ترمیم کرنی ہوتی ہے یا آئین میں کوئی نئی شق شامل کرنا ہوتی ہے یا نئے سرے سے آئین بنایا جاتا ہے تو اس کے لیے سادہ اکثریت نہیں ہوتی کہ 200 میں سے 101 ممبر جس طرح قانون پاس کر لیتے ہیں، قراردادیں پاس کر لیتے ہیں۔ آئین ایک مقدس چیز ہے جس کے اوپر کسی ملک کے نظام کا دار و مدار ہے، تو اس کی اہمیت کے پیش نظر اس میں ترمیم کا ایک طریقہ کار بتایا جاتا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس بلایا جاتا ہے، اور دونوں ایوانوں کے جتنے ممبر ہوتے ہیں اس کی 2/3 میجورٹی، 2/3 میجورٹی آئین پر غور کر سکتی ہے، اور آئین کی کسی شق میں ترمیم کر سکتی ہے یا کوئی نئی شق آئین میں شامل کر سکتی ہے۔ تو اس لیے مشترکہ اجلاس انتہائی اہم موقعوں پر بلایا جاتا ہے، آئین میں ترمیم کے لیے یا کسی نئی شق کو ڈالنے کے لیے، یا صدر مملکت جب سالانہ خطاب پارلیمنٹ سے کرنا چاہتے ہیں تو دونوں کا مشترکہ اجلاس بلایا جاتا ہے، اور جب صدر مملکت
پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہیں تو ان فیکٹ پارلیمنٹ مکمل ہوتی ہے، کیونکہ اس میں سینٹ کے ممبران، قومی اسمبلی کے ممبران اور صدر مملکت موجود ہوتے ہیں۔ تو ریئل پارلیمنٹ اس وقت فنکشنل ہوتی ہے جب تینوں اداروں کا اشتراک ہوتا ہے اور مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جاتا ہے۔ اسی طرح اہم قومی معاملات پر بھی مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جاتا ہے اور ممبران کی بریفنگ کی جاتی ہے۔ اور بعض اوقات اہم اور حساس قومی معاملات پر جب کوئی نیشنل پالیسی وضع کی جاتی ہے اور بیرون ملک کوئی میسج بھیجنا ہوتا ہے کہ پاکستان کے عوام کیا چاہتے ہیں، تو پاکستان کے عوام کے یہ منتخب نمائندے مشترکہ اجلاس میں بیٹھ کر اس قرارداد یا اس پالیسی پر بحث کرتے ہیں، اس کے بعد ووٹ ہوتی ہے اور کثرت رائے سے 2/3 اس میں نہیں ضروری ہوتی، کثرت رائے سے وہ قرارداد منظور کرتے ہیں، اور اکثر اوقات حساس قومی معاملات کی قرارداد متفقہ طور پر بھی منظور ہوتی ہے، اور بعض اوقات آئین میں ترامیم بھی اتفاق رائے سے متفقہ طور پر تمام پارٹیاں اور تمام ممبران مل کر کرتے ہیں۔ 1973 کا آئین جب پاکستان کا بنا تو وہ اتفاق رائے سے بنا، تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین اکٹھے ہوئے، انہوں نے ترامیم پر غور کیا اور اس کے بعد اس کو پاس کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اکثر اخبارات اور ٹی وی چینلز میں یہ تذکرہ سنتے ہیں کہ پاکستان کا وہ پہلا آئین تھا جو 1973 میں اتفاق رائے سے بنا۔ اس سے پہلے بھی پاکستان کے 2 آئین بنے، حوالے کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلا آئین 1956 میں بنا، پاکستان کا دوسرا آئین 1962 میں بنا، اور تیسرا آئین 1973 میں بنا۔ 1956 کا آئین پارلیمانی طرز حکومت کا تھا، جبکہ 1962 کا آئین صدارتی طرز حکومت کا تھا، اور 1973 کا آئین بھی پارلیمانی طرز حکومت کا تھا۔ پارلیمانی طرز حکومت میں اختیار اور اقتدار کا منبع اور طاقت کا سرچشمہ وزیر اعظم ہوتے ہیں، جبکہ صدارتی آئین میں طاقت کا سرچشمہ اور اختیارات کا منبع و مرکز صدر مملکت ہوتے ہیں۔ تو پاکستان کا پہلا آئین 1956 کا پارلیمانی طرز کا تھا، دوسرا آئین 1962 کا صدارتی طرز کا تھا، اور 1973 کا آئین پارلیمانی طرز کا تھا۔ لیکن 1973 کے بعد کچھ عرصے بعد جب ملک میں مارشاء اللہ لگا تو اس آئین میں ترامیم کی گئیں اور اس کی روح پارلیمانی کی بجائے صدارتی بن گئی۔ اگرچہ کتابوں میں وہ آئین پارلیمانی رہا لیکن عملاً صدارتی رہا، کیونکہ ایک شخص کی حکومت تھی اور اس کے طرز عمل ہی پاور کا منبع و مرکز مانے گئے، اور ان ترامیم کے ذریعے اس وقت کے صدر کو تمام اختیارات تفویض کر دیے گئے۔ اگرچہ وزیر اعظم رکھا گیا لیکن عملاً صدر مملکت کے پاس اختیارات رہے۔ اس کے بعد آئین میں مختلف ترامیم ہوتی رہیں، اس ترامیم میں بعض اوقات وزیر اعظم کو اختیارات دے دیے گئے، لیکن سیاسی تاریخ نے اتنے اتار چڑھاؤ دیکھے کہ کبھی وہ آئین صدارتی طرز حکومت میں بدل گیا، کبھی پارلیمانی طرز حکومت میں بدل گیا۔ لیکن اگر 1973 کے آئین کی اصل روح کو برقرار رکھنا ہے تو اس کی اصل روح پارلیمانی طرز حکومت کی ہے۔ یہ باتیں میں نے آپ کو اس لیے بتائیں کہ اگر آپ پارلیمنٹ کی کوریج کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ پارلیمنٹری رپورٹر بننا چاہتے ہیں، اس بیٹ میں ایکسل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ، تحریک پاکستان کے ایام کی بھی پڑھیں، 14 اگست 1947 سے پہلے کی بھی کہ پاکستان کیسے بنا، اور پاکستان بننے کے بعد 14 اگست 1947 سے اس وقت تک کی تاریخ، وہ تمام واقعات آپ تفصیل سے پڑھیں کہ پاکستان میں حکومتیں کس طرح بدلی، حکومتیں کس طرح آئیں، کس طرح گئیں، کس کے پاس اختیار تھا، اور کون کون سے آئین نافذ رہے۔ آئین کی پروویژنز کو دیکھیں، اپنے ساتھیوں سے ڈسکس کریں اور اس پر کیے جانے والے تبصروں کو پڑھیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ پارلیمنٹ کی رپورٹنگ کریں گے تو آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی اور آپ ایک نالجیبل رپورٹر کے طور پر پارلیمنٹ کی کوریج کریں گے۔ تو اگلی ٹرم جس کی طرف میں لیے چلتا ہوں وہ ہے لائف آف پارلیمنٹ، یعنی پارلیمنٹ کی مدت، اس کی لائف کتنی ہے، اس کا تعین بھی آئین میں کر دیا جاتا ہے۔ اور جب انتخابات قومی اسمبلی کے ہوتے ہیں تو اس وقت سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ قومی اسمبلی کے انتخابات کتنی مدت کے لیے ہیں۔ 5 سال کی مدت کے لیے پاکستان میں انتخابات ہوتے ہیں۔ کچھ ممبران جو الیکشن میں جیتتے ہیں وہ 5 سال تک اپنی مدت پوری کرتے ہیں، اور کچھ استعفیٰ اگر دے دیتے ہیں یا ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کی جگہ ضمنی الیکشن ہوتا ہے، اور جو ضمنی الیکشن میں جیت کے آتے ہیں تو وہ 5 سال کی اس باقی مدت کو پوری کرتے ہیں، لیکن ان ٹوٹل وہ 5 سال ہی اسمبلی رہے گی۔ ایک ممبر کی سیٹ اگر پہلے سال خالی ہوتی ہے، اس پر کوئی الیکشن جیت کے آتا ہے تو وہ اگلے 4 سال کے لیے منتخب ہوتا ہے، اور اگر
5ویں سال میں کوئی نشست خالی ہوتی ہے اور اس پر بائی الیکشن ہوتا ہے تو اس میں جو ممبر جیتے گا وہ صرف 1 سال ہی پارلیمنٹ میں رہے گا، کیونکہ جب پارلیمنٹ کی مدت ختم ہو جاتی ہے تو وہ ممبران خود بخود اپنی حیثیت کھو دیتے ہیں اور اگلے عام انتخابات میں انہیں دوبارہ الیکشن میں حصہ لینا پڑتا ہے اور عوامی رائے کا احترام کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح سینٹ کی بھی ایک لائف ہوتی ہے، اور سینٹ کی لائف کا طریقہ کار جو پاکستانی آئین میں ہے اس میں بہت سی تفصیلات ہیں، وہ آپ کتاب سے پڑھیے گا، آئین سے پڑھیے گا، یا سینٹ کی کارروائی اور اس کے قواعد پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ یا میں آپ کو ریفرنس کے طور پر بتا دیتا ہوں کہ سینٹ کی مدت ابتدائی طور پر 6 سال رکھی گئی تھی۔ نصف سینیٹر 6 سال اپنی مدت پوری کرتے اور 3 سال بعد نصف سینیٹر ریٹائر ہو جاتے ہیں، پھر اگلے 3 سال بعد جن کی 6 سال مدت پوری ہوتی ہے وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، ان کی جگہ اگلے ممبران منتخب ہوتے ہیں جو سینیٹر کہلاتے ہیں۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے ممبران بالغ رائے دہی کے تحت 1 مین 1 ووٹ کے اصول پر، یعنی ہر پاکستانی شہری کا جو ووٹ دینے کا ایلیجیبل ہے اس کا 1 ووٹ ہوتا ہے، اور ان رجسٹرڈ ووٹوں اور ایلیجیبل ووٹوں کی اکثریت کی بنیاد پر وہ ممبر منتخب ہو کر قومی اسمبلی میں آتا ہے اور وہ ڈائریکٹ الیکشن سے منتخب ہوتا ہے۔ جبکہ سینٹ کا الیکشن پروپورشنل ریپرزنٹیشن، اس کا پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا بھی ذکر پارلیمنٹ کے ایوانوں میں آپ کو ملے گا اور کوریج کے دوران ملے گا، اور پروپورشنل ریپرزنٹیشن کو اردو میں متناسب نمائندگی کہتے ہیں۔ ایک تناسب کے تحت ان کا انتخاب ہوتا ہے، اور قومی اسمبلی میں آبادی کی بنیاد پر سیٹوں کی تقسیم کی جاتی ہے۔ جس صوبے کی زیادہ آبادی ہیں اس کی سیٹیں زیادہ ہوتی ہیں، جس شہر میں آبادی زیادہ ہے اس شہر کی سیٹیں زیادہ ہوتی ہیں۔ لیکن بیلنس قائم کرنے کے لیے پاکستان کی سینٹ میں جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے وہ قومی اسمبلی کے انتخاب سے مختلف ہے۔ اس میں 4 صوبوں کو نمائندگی دی گئی ہے، اور ان صوبوں کو اس طرح نمائندگی دی گئی ہے کہ کسی کا حق کم نہ رہے۔ ٹیکنیکل لوگوں کے لیے بھی خصوصی نشستیں رکھی گئی ہیں۔ تو اس طرح سینٹ کے اندر پاکستان کے ہر طبقہ فکر اور ہر صوبے کی متناسب نمائندگی موجود ہے، اور ایک بیلنس مینٹین کیا گیا ہے۔ اور جب مشترکہ اجلاس ہوتا ہے تو سینیٹر کا بھی 1 ووٹ ہوتا ہے اور قومی اسمبلی کے ممبر کا بھی 1 ووٹ ہوتا ہے۔ قائد حزب اختلاف کا بھی 1 ووٹ ہوتا ہے، اور قائد ایوان یا وزیر اعظم کا بھی 1 ووٹ ہوتا ہے۔ تو مشترکہ اجلاس میں جب ووٹنگ ہوتی ہے تو سب ووٹوں کی تعداد اتنی ہی ویلیو رکھتی ہے جتنی کسی دوسرے ووٹ کی تعداد ویلیو رکھتی ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور ٹرم بتاتا ہوں، اور وہ ہے نان پارٹیزن۔ نان پارٹیزن سے کیا مراد ہے کہ کسی بھی پارٹی کا رول نہ ہو اور غیر جانبداری سے اس پر عمل کیا جائے، پارٹی ڈسپلن کے وہ محتاج نہیں ہوتے۔ نان پارٹیزن ووٹ دینا ہو، نان پارٹیزن الیکشن کر کے آئیں، تو آزاد لوگ عام طور پر نان پارٹیزن ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات اہم قومی معاملات پر پارٹی کے اندر ممبران میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، اور وہ یہ طے کرتے ہیں کیونکہ یہ حساس قومی نوعیت کا معاملہ ہے تو ہر شخص اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دے، وہ پارٹی کا پابند نہ ہو، تو اس وقت ان کو نان پارٹیزن ووٹنگ کہہ دیا جاتا ہے، اور پھر ان ووٹوں کی وجہ سے حساس معاملات پر فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ مختلف پارلیمانی روایات اور قواعد کے تابع نان پارٹیزن ووٹ کی اجازت ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور ٹرم ہے جس کی طرف میں آپ کو لیے چلتا ہوں، اینڈ دیٹ از آرڈر آف دا ڈے۔ آرڈر آف دا ڈے کیا ہے؟ آرڈر آف دا ڈے سے مراد ہوتی ہے کہ اس دن اسمبلی میں جو کارروائی ہونی ہوتی ہے اس کی تفصیل اس صفحے پر درج ہوتی ہے کہ کس ترتیب سے آج کارروائی چلے گی اور اس کا ایجنڈا کیا ہوگا۔ تو اس دن کے ایجنڈے کو آرڈر آف دی ڈے کہتے ہیں۔ یہ وہ ٹرمز ہیں جو صحافیوں کو سمجھ لینی چاہیے، جب وہ ایوان میں پہنچیں تو ان کو سمجھ آ جائے کہ آرڈر آف دی ڈے کا کیا مطلب ہے اور دوسری ٹرمینالوجی کا کیا مطلب ہے۔ اب ایک اور طرف میں آپ کو لیے چلتا ہوں، آپ نے لفظ آرڈیننس سنا ہوگا۔ آرڈیننس کیا ہے؟ آرڈیننس ایک ایسا حکم ہوتا ہے جو ایک مقررہ مدت کے لیے جاری کیا جاتا ہے، اور وہ پارلیمانی قواعد کے مطابق جب پارلیمنٹ ان سیشن نہیں ہوتی، پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں ہو رہا ہوتا، قومی اسمبلی ان سیشن نہیں ہوتی، لیکن کسی امیجیٹ معاملے پر قانون سازی کی ضرورت ہو، تو صدر مملکت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس قانون کا نفاذ کر دیتے ہیں، اور وہ قانون ایک آرڈیننس کے ذریعے نافذ کیا جاتا ہے۔ لیکن پاکستانی آئین کے مطابق 6 ماہ تک ایک آرڈیننس اپنی مدت پوری رکھتا ہے یا وہ نافذ العمل رہتا ہے، اور 6 ماہ کے اندر
اگر اسے پارلیمنٹ میں پیش نہ کیا جائے اور پارلیمنٹ اس کی منظوری نہ دے تو وہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے. اس لیے پارلیمنٹ کی سپریمیسی قائم رکھی جاتی ہے. اور آرڈیننس جب جاری ہوتا ہے تو حزب اختلاف عام طور پر اس کو تنقید کا نشانہ بناتی ہے کہ اس کو پارلیمنٹ میں جلد لانا چاہیے. لیکن حکومت اپنی حکمت عملی کے تحت اگر اس کو کسی قانون کی فوری ضرورت ہے اور پارلیمنٹ کا پروسیس طویل ہوتا ہے، کمیٹیوں میں اس کو ایگزامن کیا جاتا ہے، تو وہ اس سے بچنے کے لیے جب پارلیمنٹ سیشن میں نہیں ہوتی تو وہ آرڈیننس جاری کر دیتی ہے. وفاقی سطح پر یہ آرڈیننس صدر مملکت جاری کرتے ہیں اور صوبائی سطح پر یہ آرڈیننس صوبائی گورنر جاری کرتے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو قومی اسمبلی اور سینٹ کی کارروائی کا بتایا، بالکل اسی ہی ریپلیکا میں، اسی ہی ڈپلیکیشن میں، اسی ہی طرز پر تھوڑی بہت تبدیلیوں کے ساتھ صوبائی اسمبلیاں بھی فنکشن کر رہی ہوتی ہیں اور صوبائی اسمبلیوں کے بھی اسپیکر ہوتے ہیں. صوبائی اسمبلیوں میں بھی یہ ٹرمینالوجی اسی طرح ہی مستمل یا جاری و ساری رہتی ہے جس طرح یہ قومی اسمبلی یا سینٹ میں ہوتی ہے، کیونکہ یہ ٹرمز پارلیمانی ٹرمز ہیں، یہ پارلیمانی لغت ہے، یہ پارلیمانی اصطلاحات ہیں. اور جس رپورٹر کو صوبائی اسمبلی کی کوریج کرنی ہو یا قومی اسمبلی کی کوریج کرنی ہو، اس کو ان ٹرمینالوجی اور اس لغت سے شناسائی ضروری ہے تاکہ وہ چیزوں کو سمجھنے میں اس کو آسانی ہو. اسی طرح پوائنٹ آف آرڈر. پوائنٹ آف آرڈر کیا ہے؟ پوائنٹ آف آرڈر ایک ایسا عمل ہے کہ جب اسمبلی کی کارروائی یا عام اجلاس چل رہا ہوتا ہے یا وقفہ سوالات ہوتا ہے، تحریک استحقاق پیش کی جاتی ہے، تحریک التوا پیش کی جاتی ہے، تو کوئی ممبر اگر یہ سمجھے کہ کسی معاملے پر اس کو ہال کی اٹینشن چاہیے، حکومت کی اٹینشن چاہیے، یا کوئی امیجیٹ نوعیت کا ایک نقطہ اس کے ذہن میں آیا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے اپنے تئیں کہ یہ سب سے اہم ہے، میں اس پر بات کروں، تو وہ ایک دم کھڑا ہوتا ہے کسی بھی مقرر کی تقریر کے دوران اور اسپیکر کو کہتا ہے کہ آئی ایم آن پوائنٹ آف آرڈر. پوائنٹ آف آرڈر ایک ایسا عمل ہے جو اسپیکر کو مجبور کرتا ہے کہ وہ جب کوئی ممبر پارلیمنٹ، چاہے صوبائی اسمبلی کا ہو، قومی اسمبلی کا ہو، سینیٹر ہو، جب وہ ایوان میں کھڑا ہو کر پوائنٹ آف آرڈر کہے تو اس کی بات ایک دفعہ اسپیکر کو ضرور سننی پڑتی ہے. اور وہ جب ممبر اپنی گفتگو کرتا ہے تو اسپیکر فوراً جواب دیتا ہے کہ پوائنٹ آف آرڈر ان آرڈر ہے یا نہیں. ان آرڈر کا مطلب ہے کہ یہ پوائنٹ آف آرڈر درست ہے اور اس پہ فیصلہ اسپیکر اسی وقت سنا دیتا ہے کہ اس پر کیا کارروائی کی جانی چاہیے. لیکن اگر وہ پوائنٹ آف آرڈر غیر متعلقہ ہوتا ہے تو اسپیکر کہہ دیتا ہے اٹس irrelevant, ٹرن ڈاؤن, ریجیکٹڈ. تو اس کے بعد اس کی کوئی اپیل نہیں ہوتی، کیونکہ اسپیکر آف دی نیشنل اسمبلی، چیئرمین سینٹ یا اسپیکر آف دی پروونشل اسمبلی از دی سپریم اتھارٹی. ہی از دی پرسن ہو ہیز ٹو ڈیسائڈ دیٹ دس تھنگ از ان آرڈر اور اٹس ناٹ ان آرڈر. تو ان آرڈر کا فیصلہ وہ جج کے طور پر اسپیکر کرتا ہے اور اس کی کوئی اپیل نہیں ہوتی. بعض اوقات اپوزیشن ممبران پوائنٹ آف آرڈر کا سہارا لے کر حکومت کو زچ کرتے ہیں. حکومت کا کوئی ممبر، کوئی وزیر اگر تقریر کر رہا ہے تو جب وہ اپنی پورے عروج پر ہوتا ہے، اس کے تھاٹس میں ایک کوہرنس پائی جاتی ہے اور پن ڈراپ سائلنس ہوتی ہے، تو لوگ اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہوتے ہیں، گیلریز میں بھی اور ایوان میں بھی. تو ایک دم اپوزیشن کا کوئی ممبر اٹھتا ہے اور کہتا ہے آئی ایم آن اے پوائنٹ آف آرڈر، تو اسپیکر کو وہ کارروائی روک کر اس کی بات سننی ہوتی ہے، چاہے وہ irrelevant ہو، بعد میں وہ اس کو کہے کہ یہ ان آرڈر نہیں. تو پارلیمنٹ میں کسی اسپیکر کو انٹرپٹ کرنے اور اسے زچ کرنے کے لیے بھی اپوزیشن کے لوگ پوائنٹ آف آرڈر اٹھاتے ہیں. اسی طرح جب اپوزیشن کی لیڈرشپ بات کر رہی ہو یا اپوزیشن ممبر کر رہا ہو اور حکومت کو کسی طرح وہ کارنر کر رہا ہو، تو حکومتی ارکان یا حکومتی بینچوں میں سے کوئی ممبر اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے اسپیکر آئی ایم آن اے پوائنٹ آف آرڈر، تو وہ اس کے تھاٹس کو توڑ دیتا ہے. دیز آر دا پارلیمنٹری ٹیکنیکس. لیکن پارلیمانی روایات میں اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے. پارلیمانی ٹریڈیشنز میں نے آپ کو بتائیں، اگرچہ وہ قواعد کا حصہ نہیں ہوتی لیکن ٹریڈیشنز ہوتی ہیں کہ جب قائد ایوان یا قائد حزب اختلاف وزیر اعظم یا اپوزیشن لیڈر بول رہا ہوتا ہے تو پوائنٹ آف آرڈر نہیں دیے جاتے ادب اور احترام میں. لیکن اس موقع پر بھی کچھ سپیکرز اٹھ کر انٹرپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سپیکر ان کو تنبیہ کرتا ہے کہ وین دی لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن از اسپیکنگ دیر ول بی نو پوائنٹ آف آرڈر ول بی ٹیکن. جب یہ تقریر ختم کر لیں گے تو اس کے بعد آپ اپنا پوائنٹ آف آرڈر دیں. آئی ہوپ پوائنٹ آف آرڈر کے اس مسئلے کو بھی آپ کلیئر طور پر سمجھ چکے ہوں گے. اس کے علاوہ
رول آف ممبرس، رول آف ممبر سے مراد ممبران کا کردار نہیں ہے، بلکہ رول آف ممبر ایک پرٹیکولر ٹرم ہے، اس کا ایک مخصوص مطلب ہے، اور وہ ہے جب کبھی پارلیمنٹ میں رول آف ممبر کا لفظ کہا جائے اس کا مطلب ہے ممبران کی لسٹ۔ رولنگ، رولنگ سے مراد وہ فیصلہ ہے جو اسپیکر کسی ایشو پر، چاہے پوائنٹ آف آرڈر پر ہو، تحریک استحقاق پر ہو، تحریک التوا پر ہو، یا کسی اور معاملے پر ممبر نے قرارداد پیش کی ہے اور اس کو پیش ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اس پر بحث ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، کتنے ممبران بولنے چاہیے، تو وہ اپنا حتمی فیصلہ جب اسپیکر دیتا ہے تو اس کو رولنگ کہتے ہیں۔ رولنگ سے مراد یہ ہے کہ اسپیکر نے جو فیصلہ دیا وہ پارلیمنٹ کی رولنگ بن جاتی ہے۔ ان اے وے وہ رولنگ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ مستقبل میں بھی ممبران اس کا سہارا لے کر کہ فلاں اسپیکر نے اس چیز پر یہ رولنگ دی تھی، آپ بھی اس رولنگ کو تازہ کریں یا بتائیں کہ اس رولنگ کو بدلنا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح رولنگ کا لفظ اکثر خبروں میں استعمال ہوتا ہے کہ اسپیکر نے رولنگ دیتے ہوئے کہا، یا آج اسپیکر نے اس معاملے پر یہ رولنگ دی، تو رولنگ سے مراد ہوتا ہے کہ اسپیکر نے فیصلہ سنایا۔ تو عام طور پر پارلیمانی رپورٹنگ کرتے ہوئے آپ یہ نہیں کہتے کہ اسپیکر نے اس موقع پر فیصلہ کیا۔ اگر آپ لفظ فیصلہ کہیں گے تو لوگ مطلب تو سمجھ جائیں گے، لیکن ایک آپ کو اچھا پارلیمانی رپورٹر نہیں سمجھیں گے، اس لیے آپ کو ان ٹرمز کو یاد رکھنا اور استعمال کرنے کا فن آنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور ٹرم استعمال ہوتی ہے سارجنٹ ایٹ آرمز۔ سارجنٹ ایٹ آرمز سے مراد ہے کہ ایسا فرد جس کے پاس اسلحہ موجود ہو، آرم، ایسا شخص جس کو اسلحہ استعمال کرنے کا اختیار حاصل ہو، ایسا شخص جو طاقت استعمال کر کے کوئی ایکشن کر سکے۔ تو قومی اسمبلی اور سینٹ میں یا پارلیمنٹ میں نظم و ضبط قائم رکھنے کے لیے اگر اسپیکر کو کسی فورس کی ضرورت پڑے تو وہ سارجنٹس ہوتے ہیں۔ یہ سارجنٹ ان اے وے اسمبلی کی ایک پولیس ہوتی ہے جو لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے میں اسپیکر کی مدد کرتی ہے۔ مثال کے طور پر قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران اگر ایک ممبر اسپیکر کی رولنگ کو نہ مانے، ایک ممبر غل غپاڑہ زیادہ کر رہا ہو، ایک ممبر تمام پارلیمانی روایات کو بالائے طاق رکھ کر غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کر رہا ہو اور اسپیکر کی بار بار تنبیہ اور رولنگ کا احترام نہ کر رہا ہو، تو اسپیکر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ سارجنٹ ایٹ آرمز کو طلب کرتے ہیں، جو ایوان کی کارروائی کے دوران اسپیکر کے ڈائس کے ساتھ ہی بیٹھا یا کسی سائڈ پر کھڑا ہوتا ہے اور اس کی ایک مخصوص وردی ہوتی ہے، اس کو بلا کر اسپیکر کہتا ہے کہ اس ممبر کو ایوان سے باہر نکال دو۔ تو سارجنٹ ایٹ آرمز کے ساتھ جو باقی سارجنٹ کی فورس ہوتی ہے، جو باقی افرادی قوت ہوتی ہے، سارجنٹ ایٹ آرمز اسمبلی کے اندر اپنے لوگوں کو ساتھ لے جا کر اس ممبر کو اس نشست سے اٹھا کر ایوان سے باہر نکال سکتا ہے تاکہ ایوان میں امن قائم رہے۔ تو اس طرح سارجنٹ ایٹ آرمز اسمبلی کے اندر جو لا اینڈ آرڈر اور نظم و ضبط مینٹین رکھنے کے لیے اسپیکر کی معاونت فورس ہوتی ہے، وہ سارجنٹس کہلاتے ہیں، اور ان کے چیف کو، ان کے انچارج کو سارجنٹ ایٹ آرمز کہتے ہیں۔ اسی طرح سارجنٹ ایٹ آرمز صوبائی اسمبلی میں بھی ہوتے ہیں، سینٹ میں بھی ہوتے ہیں۔ سینٹ میں وہ اسپیکر کی بجائے چیئرمین سینٹ کی رولنگ اور اس کے حکم کے تابع ایکٹ کرتے ہیں، اور قومی اسمبلی میں اسپیکر کی رولنگ کے تحت کرتے ہیں، اور صوبائی اسمبلی میں صوبائی اسپیکر کی رولنگ کے تحت کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا نظام ہے جس کے تحت اسپیکر کو کچھ ایسے اختیارات حاصل ہوتے ہیں کہ وہ ایوان کی کارروائی اگر باہمی گفتگو سے حل نہ کر سکیں اور وہ سمجھیں کہ فورس کی ضرورت ہے تو وہ سارجنٹ ایٹ آرمز کو طلب کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ٹرم استعمال کی جاتی ہے سب جوڈس۔ سب جوڈس سے مراد ہوتی ہے کہ ایسا معاملہ جو عدالت کے زیر غور ہو۔ پارلیمانی روایات کے تحت کوئی ایسا ایشو جو عدالت میں زیر بحث ہو، پارلیمنٹ میں اس پر گفتگو نہیں کی جا سکتی۔ اگرچہ پارلیمنٹ ایک سپریم باڈی ہے، اس پر یہ بائنڈنگ نہیں ہے کہ وہ کسی ایسے ایشو کو جو عدالت میں زیر بحث ہو اس پر بات نہ کرے، لیکن پارلیمانی روایات کے تقاضوں کے تحت، انسٹیٹیوشنز کے احترام کے تحت اسپیکر یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ معاملہ سب جوڈس ہے، کیونکہ یہ عدالت کے زیر غور ہے، اس لیے اس پر رائے زنی نہ کی جائے۔ جب اسپیکر رولنگ دے دیتا ہے اس کے بعد ممبران احتراماً اس ایشو کو نہیں اٹھاتے، لیکن جب تک اسپیکر کی رولنگ نہیں آتی کہ یہ سب جوڈس ہے، اس وقت تک ممبر جو چاہتا ہے اس ایشو پر بولتا رہتا ہے۔ اور بعض اوقات
ممبران میں سے کوئی اٹھ کر اسپیکر کی توجہ پوائنٹ آف آرڈر پر دلاتا ہے کہ مائی پوائنٹ آف آرڈر از کہ such and such person is speaking on an issue which is under consideration in the court, it is sub judice matter, تو kindly give your ruling. تو اسپیکر پھر اس پر رولنگ دیتے ہیں کہ if the matter is sub judice, it's better that we should not discuss it now, let's wait for the decision of the court. اور کورٹ کا ڈیسیژن پارلیمنٹ میں ڈسکس ہو سکتا ہے. کورٹ کے ڈیسیژن کے منفی اور مثبت پہلوؤں پر میڈیا بھی گفتگو کر سکتا ہے، لیکن جب عدالت میں کارروائی چل رہی ہوتی ہے تو اس وقت میڈیا کو بھی اس چیز سے روکا جاتا ہے کہ جو معاملہ عدالت کے زیر غور ہو، سب جوڈس معاملہ ہو، اس پر رپورٹنگ نہ کرے اور وہی رپورٹ کرے جو عدالت کی کارروائی ہو رہی ہے. تو اس طرح سب جوڈس کا معاملہ آپ کی سمجھ میں آ جانا چاہیے. لیکن ایک چیز آپ یاد رکھیے گا کہ چونکہ پارلیمنٹ کو امیونٹی حاصل ہوتی ہے تو بہت سے ممبران پارلیمنٹ میں عدالت کے حوالے سے یا عدالت میں زیر التوا مقدمات یا کسی معاملے کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کر دیتے ہیں. ان کو تو امیونٹی حاصل ہے، تو آپ کو رپورٹ کرتے ہوئے یہ ضرور سوچنا چاہیے، اتنی کامن سینس آپ میں ہونی چاہیے کہ آپ ہر چیز ہو بہو رپورٹ نہ کریں. آپ وہ الفاظ جو ممبر پارلیمنٹ نے پارلیمنٹ میں استعمال کیے ہیں ان کو ہو بہو کوٹ نہ کریں، کیونکہ آپ کے خلاف تو عدالت ایکشن لے سکتی ہے. پارلیمنٹری امیونٹی ممبران پارلیمنٹ کو حاصل ہے، پریس کو حاصل نہیں. تو آپ اس حساس نقطے کو ضرور پیش نظر رکھیں پارلیمنٹ کی رپورٹنگ کرتے ہوئے کہ اگر عدالتی معاملے پر پارلیمنٹ میں کوئی گفتگو بھی ہو رہی ہو تو اس کو اگر آپ نے رپورٹ بھی کرنا ہے تو انتہائی مہارت اور اسکلفلی سے آپ کوئی میسج ڈسیمینیشن کی ٹیکنیک اختیار کرتے ہوئے الفاظ کا ایسا انتخاب کریں کہ آپ عدالتی چارہ جوئی سے بچ سکیں. اس کے علاوہ ایک اور ٹرم استعمال ہوتی ہے اینڈ دیٹ از وپ، WHIP، وپ. وپ کیا ہوتا ہے؟ وپ سرکاری پارٹی یا حکومتی پارٹی میں ایک ایسے شخص کو وپ مقرر کیا جاتا ہے جس کو چیف وپ کہتے ہیں. اس کی ہیلپ کے لیے دوسرے ممبران بھی نامزد کر دیے جاتے ہیں اور وہ قائد ایوان اپنی ڈسکریشن پر وپ نامزد کرتے ہیں. اور پارلیمانی روایات کو اگر پیش نظر رکھیں تو پارلیمنٹری منسٹر، لا اینڈ جسٹس منسٹر اور کنسرن منسٹرز آپس میں بیٹھ کر طے کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں کہ ہاؤس کو ان آرڈر رکھنے کے لیے اسپیکر کی مدد کی جائے، اور جو اگر کورم کم ہو تو ممبران کو باہر سے ڈھونڈ کر لایا جائے. تو حکومت اپنا کورم پورا رکھنے کے لیے اگر حکومت کوئی بل پیش کر رہی ہے یا بجٹ پیش ہو رہا ہے تو مختلف ممبران میں سے کوئی شارٹ لیو پر باہر گیا ہے، کوئی واش روم گیا ہے، کوئی کیفیٹیریا میں بیٹھا ہے، کوئی کسی منسٹر کے چیمبر میں کوئی سرکاری کام پر گیا ہے یا کوئی وزیر اعظم کو ملنے گیا ہے. لیکن اگر اچانک کورم کی کمی کا سامنا حکومت کو ہو تو حکومت کی سبکی ہوتی ہے، تو اس وقت چیف وپ اور وپ ایکٹیو ہوتے ہیں اور وہ ان ممبروں کو ڈھونڈ کر لاتے ہیں تاکہ اسمبلی کی کارروائی سموتھ چلتی رہے. شیڈو کیبنٹ. شیڈو کیبنٹ سے مراد ہوتی ہے کہ ایک کیبنٹ یا کابینہ وہ ہوتی ہے جو حکومت تشکیل دیتی ہے اور حکومت کے وزراء پر مشتمل ہوتی ہے. اپوزیشن بھی شیڈو کیبنٹ بنا کے رکھتی ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے اگر وزیر خزانہ مسٹر اے ہے تو اپوزیشن کی طرف سے جب خزانہ کے امور پر بات چیت ہو رہی ہوگی یا مالیاتی امور پر بات ہوگی تو ہمارا ممبر فلاں جو ہے وہ اس کے جوابات دے گا. اسی طرح دوسرے وزراء کے مقابلے میں بھی اپوزیشن نے اپنے کئی ممبران کو نامزد کیا ہوتا ہے جو اس پورٹ فولیو کے مالک ہوتے ہیں. جس طرح سے کابینہ میں مختلف وزراء کے پاس پورٹ فولیو ہوتا ہے، اسی طرح اپوزیشن پورٹ فولیو تو نہیں دیتی لیکن ان کو یہ ذمہ داری دے دیتی ہے اور وہ شیڈو کیبنٹ ہوتی ہے. اور جب اپوزیشن کی حکومت آتی ہے تو یہ لوگ پوٹینشل منسٹرز ہوتے ہیں انہی فیلڈز کے. میں نے ابھی ایک لفظ پورٹ فولیو استعمال کیا تو اس اصطلاح کی بھی میں وضاحت کر دوں. پورٹ فولیو کا مطلب منصب ہوتا ہے. پارلیمانی روایات کے مطابق یا پارلیمانی قواعد کے مطابق وزیر کو جو محکمہ دیا جاتا ہے اس کو محکمہ نہیں کہتے، ڈپارٹمنٹ نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں کہ فلاں منسٹر کے پاس خزانے کا پورٹ فولیو ہے یا منسٹر سو اینڈ سو از ہیونگ دی پورٹ فولیو آف ڈیفنس، دفاع کا اس کے پاس پورٹ فولیو ہے. تو لفظ پورٹ فولیو سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس وزیر کے پاس کون سا محکمہ ہے. آئی ہوپ پورٹ فولیو
اور اس کے علاوہ میں نے بہت سی ٹرمز آپ کو آج کے اس لیکچر کے دوران بتائی ہیں اور اس سے پہلے لیکچر میں بتائی ہیں. اگر آپ ان ٹرمز کا مفہوم سمجھ چکے ہیں اور آپ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ آپ ان معاملات کو سمجھ چکے ہیں تو آپ یقین کریں کہ آپ پارلیمنٹ رپورٹنگ جب کرنے لگیں گے تو آپ کو بہت آسانی ہوگی. ان اصطلاحات کو آپ اچھی طرح یاد کیجئے، مشق اس کی کیجئے، اور جب آپ کو یہ پوری طرح ذہن نشین ہو جائیں تو آپ کوشش کیجئے کہ پارلیمنٹ کی کوئی خبر جو اخبار میں آئی ہوئی ہو یا ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے نشر ہو رہی ہو تو آپ اس کو غور سے سنیں. آپ کو اس خبر میں کہیں نہ کہیں کسی لائن میں پورٹ فولیو، پارلیمانی روایات، رولنگ، تحریک استحقاق، تحریک التوا، اس طرح کے الفاظ ملیں گے تو آپ کے لیے یہ ان نون ورڈز یا ٹرمز نہیں ہوں گی. تو آپ جتنا ان ٹرمز پر عبور کریں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ ایک اچھے پارلیمانی رپورٹر کے طور پر ایکسل کریں گے. یہ تو تھا اصطلاحات اور ٹرم کا چیپٹر. اب میں آپ کو پارلیمانی رپورٹنگ میں کچھ ایسے گر اور ایسے فارمولے بتاتا ہوں کہ آپ آسانی سے ٹیبل سٹوری بنا سکیں. آپ پارلیمنٹ کی لائبریری سے ڈیٹا کلیکٹ کریں، آپ سپیکر چیمبر سے ڈیٹا کلیکٹ کریں، آپ پارلیمنٹ کے پارلیمانی وزیر سے ڈیٹا کلیکٹ کریں، آپ لا اینڈ جسٹس منسٹری کے سیکریٹریٹ سے وہ انفارمیشن حاصل کریں، آپ وہ انفارمیشن ان نوٹیفیکیشن سے حاصل کریں یا وقفہ سوالات سے لیں، تحریک استحقاق سے لیں. کیسے خبر بنائی جا سکتی ہے اب میں آپ کو وہ بتاتا ہوں تو آپ نوٹ کر لیں. یعنی if you are making a news on the activities and the performance of the National Assembly, Senate, Provincial Assembly, what method you should adopt to determine that during this week, last 15 days, during last month, last quarter, during the last year, what the National Assembly or the Senate have done. تو اس کا فارمولا یہ ہے، یہ بھی آپ لکھ لیں. How many questions have been asked? How many questions have been responded? How many questions were not answered? Which party was on top in asking the questions? آپ یہ 4-5 سوالات کے جوابات اگر اسمبلی سیکریٹریٹ سے حاصل کر لیں، اسپیکر چیمبر سے کر لیں، یا ان دنوں کی جو کارروائی ہے اس کو اٹھا کر دیکھ لیں. پارلیمنٹ کی تمام کارروائی ایک ایک لفظ ریکارڈ کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو ٹرانسکرائب کیا جاتا ہے اور ایک بک فارم میں اس کو اسمبلی لائبریری میں رکھ دیا جاتا ہے. وہ اسمبلی کے ریکارڈ کا حصہ ہوتا ہے. صرف آپ کو تھوڑا سا ایکسٹرا ورک اسمبلی سیکریٹریٹ کے اس حصے میں گزارنا ہوتا ہے جہاں سے آپ کو یہ مواد مل جائے. اور ڈیلی رپورٹ بھی بنتی ہے، ویکلی بھی بنتی ہے، 15 ڈیز کی بھی بنتی ہے اور اسپیکر کو پیش ہوتی ہے. تو اگر آپ ایک اچھے پارلیمنٹ رپورٹر ہیں تو آپ اس کی بنیاد پر اپنے ذرائع پیدا کر سکتے ہیں. اسمبلی کے ان کلرکوں سے دوستی کر سکتے ہیں، ان سیکشن آفیسرز سے، ان ڈپٹی سیکرٹریز سے، ان جوائنٹ سیکرٹریز سے، ان سیکرٹریز سے. اگر آپ کا پرسنل انٹریکشن ہے اور اگر آپ نے ان کو اعتماد میں لیا ہے تو یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہوتی، یہ تو سب کے سامنے اوپن ہوتی ہے. لیکن بنی بنائی کارروائی کی سمری اگر آپ کو مل جائے جو اسپیکر کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے، سیکرٹری نیشنل اسمبلی کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے، یا اگلے سیشن کے آنے سے پہلے پچھلے سیشن کی کارروائی کی سمری بنائی جاتی ہے، اگر وہ آپ حاصل کر لیں تو آپ ملٹی ڈائمینشنل پارلیمنٹری رپورٹنگ کی نیوز لا سکتے ہیں. اس میں بہت سی ایکسکلوسیو چیزیں بھی نکل آئیں گی. اس کا تقابل آپ ماضی کی پارلیمنٹ کے ڈیٹا سے بھی کر سکتے ہیں، اور وہ ڈیٹا جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا قومی اسمبلی اور سینٹ کی لائبریری میں موجود ہوتا ہے. شرط صرف یہ ہے کہ آپ ہمت کریں. جیسے کہا جاتا ہے کہ سفر ہے شرط مسافر نواز بھتیرے، کہ اگر آپ سفر پر روانہ ہوں اور اگر یہ سوچیں کہ راستے میں مجھے مشکل ہوگی، کھانا نہیں ملے گا، خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، میں مشکل میں گرفتار ہو جاؤں، تو آپ سفر پہ روانہ نہیں ہوتے. جب آپ قدم اٹھاتے ہیں تو آپ کو مددگار مل جاتے ہیں. اسی طرح اگر آپ پارلیمانی رپورٹنگ کے لیے قدم اٹھائیں گے، لائبریری جائیں گے، لائبریرین سے تعلق ہو جائے گا، سیکریٹریٹ سٹاف سے ملیں گے، اس سے تعلق قائم ہو جائے گا، اور یہی تعلق تو آپ کا ذریعہ ہوتا ہے. اور جب میں نے
نیوز کے ذرائع بتائے تھے تو اس وقت بھی میں نے سٹریس کیا تھا، آپ کو اس پر میں نے دباؤ دیا تھا، زور دیا تھا کہ اپنے ذرائع پیدا کرو، اپنے ذرائعوں سے رابطہ رکھو، ان سے ایک ایسا تعلق قائم کرو کہ جب خبر کی ضرورت ہو تو آپ کو بہت جلد وہ انفارمیشن مل جائے. اور ایک اچھا پارلیمانی رپورٹر وہی ہوتا ہے کہ جب پارلیمنٹ ان سیشن نہیں ہوتی تو وہ ان سمریوں سے خبریں بناتا ہے. اب میں آپ کو ایک اور فارمولہ بتاتا ہوں، اس کو بھی آپ نوٹ کر لیں، یہ بھی آپ کو پارلیمنٹ کی رپورٹنگ میں مدد دے گا، اور وہ ہے ایڈجرمنٹ موشنز. کتنے ایڈجرمنٹ موشن پارلیمنٹ میں اس سیشن کے دوران پیش کیے گئے یا ایک سال کے دوران پیش کیے گئے، اور ان ایڈجرمنٹ موشنز پر کیا فیصلہ ہوا، کیا وہ منظور ہوئے، کیا وہ رد ہوئے، whether they were accepted, whether they were rejected, how many adjournment motions has been upheld, how many privilege motion یا تحریک استحقاق کتنی پیش ہوئیں، اور ان تحریک استحقاق کا فیٹ کیا رہا، کیا ان کو قبول کیا گیا، کیا ان کو رد کیا گیا، یا ان کو چیمبر میں ختم کر دیا گیا یا ایوان میں پیش کیا گیا. اور ان تحاریک پر، تحریک التوا پر، تحریک استحقاق پر کتنے ممبروں نے بحث میں حصہ لیا. اگر آپ کو پتہ چلے کہ ایک تحریک التوا پر 100 سے زیادہ ممبر بولیں تو آپ کی تو خبر بن گئی، اور اگر ایک تحریک استحقاق پر صرف ایک ممبر بولتا ہے تو سپیکر اس کو کیسے قبول کرے گا. تو یہ انڈرسٹوڈ چیزیں، لیکن یہ انالیسز، یہ تجزیہ ایک رپورٹر اور اینکر کے لیے بڑا ضروری ہے، لیکن اس سورس تک پہنچنا شرط ہے. اس کے علاوہ ہاؤ مینی پریویلیج موشنز اینڈ ایڈجرمنٹ موشنز ہیو بین ٹیبل بائی اے پارٹی. تو آپ پارٹی وائز بھی ایک انالیسز کر سکتے ہیں، خبر بنا سکتے ہیں کہ اس سیشن کے دوران سیاسی جماعت اے نے 20 تحریکیں پیش کی اور سیاسی جماعت بی نے 15 اور سیاسی جماعت سی نے کوئی تحریک پیش نہیں کی. تو اس طرح بھی آپ کو ایک پیڈڈ خبر، ایک ٹیبل خبر بن جاتی ہے. اسی طرح قومی اسمبلی، سینٹ یا مشترکہ اجلاس میں اگر آئین کی ترمیم پر بحث ہو رہی ہے، خارجہ پالیسی پر بحث ہو رہی ہے یا بجٹ پر بحث ہو رہی ہے، تو آپ روزانہ کی تعداد آپ کو ملتی ہے. آپ خود بھی لکھتے ہیں، دوسرے رپورٹرز بھی لکھتے ہیں، اور میڈیا میں بھی وہ تعداد آتی ہے. لیکن اس کو ٹیسٹیفائی آپ اسمبلی سیکریٹریٹ یا اسمبلی لائبریری سے کریں تو آپ کو بڑی اچھی انفارمیشن ملتی ہے کہ جب خارجہ امور پر بحث ہو رہی تھی عام اجلاس میں تو 40 افراد نے حصہ لیا، لیکن جب مہنگائی پر بحث ہو رہی تھی تو 200 سے زیادہ ممبران نے حصہ لیا. پٹرول کی قیمتوں پر بحث ہو رہی تھی تو 30 ممبران نے حصہ لیا، لیکن لوڈ شیڈنگ کی بحث میں 300 ممبران نے حصہ لیا، اور اتنے گھنٹے تک یہ کارروائی ہوئی. تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کے عوام ترجیحاً یا ان کے ممبران ترجیحاً کس ایشو پر زیادہ توجہ دیتے ہیں. تو یہ آپ کو ایک لیڈ ملتی ہے. آپ جب کبھی بھی اس موقع کی خبر بنائیں گے، پارلیمنٹ سیشن میں ہو یا پارلیمنٹ سیشن میں نہ ہو، تو یہ انفارمیشن آپ کو بڑی مدد دے گی. پھر پارلیمنٹری رپورٹرز عام طور پر لائیو بولتے ہیں، آن کیمرہ بولتے ہیں، پارلیمنٹ سے بولتے ہیں. تو اس وقت اگر یہ انفارمیشن آپ کے پاس ہے اور آپ ایک ایشو پر، مثلا خارجہ پالیسی پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اینکر آپ سے سوال کرتا ہے کہ آپ اس وقت پارلیمنٹ میں موجود ہیں، آپ ہمیں بتائیے کہ آج پارلیمنٹ میں خارجہ پالیسی پر کن نکات پر بحث ہوئی اور کتنے ممبران نے حصہ لیا، اور اس سے پہلے خارجہ امور میں اسمبلی کا کتنا انٹرسٹ رہا ہے. اگر یہ سوال جامع سوال پوچھا جائے تو آپ تازہ ترین خبر کے ساتھ، اگر آپ کے پاس ایڈڈ انفارمیشن ہے تو آپ یہ کہیں گے کہ اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب سے پاکستان کی پارلیمنٹ بنی ہے تو گزشتہ 40، 50 یا 60 سالوں کے دوران اسمبلی کے اتنے اجلاس ہوئے، اور ان اجلاسوں میں سے 15 صرف خارجہ پالیسی پر تھے، اور خارجہ پالیسی پر آج 40 افراد نے بحث میں حصہ لیا. لیکن گزشتہ 3 اسمبلیوں میں خارجہ پالیسی پر 2 بار بحث ہوئی، اور ان میں دونوں بار ٹوٹل 15 امیدواروں نے حصہ لیا. تو آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ موجودہ پارلیمنٹ خارجہ امور میں زیادہ انٹرسٹ رکھتی ہے. تو یہ معاملہ جب آپ اپنی رپورٹ میں اٹھائیں گے تو جو ویور آپ کی رپورٹ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو دل سے اپریشیٹ کریں گے کہ ہی از اے ہارڈ ورکنگ رپورٹر who has the background of parliamentary reporting. لیکن اگر آپ صرف چند الفاظ بول دیں کہ آج خارجہ پالیسی پر گفتگو کے دوران 5 ممبران نے حصہ لیا، جن میں سے 3 نے
حکومت کی خارجہ پالیسی کی حمایت کی اور 2 نے اسے تنقید کا نشانہ بنایا. جی تو اینکر آپ سے اگلا سوال کیا پوچھے گا؟ وہ تو خود سوچے گا کہ آپ کو نہیں، وہ آپ کو خدا حافظ کہے گا، اور آپ کا سکرین ٹائم جو آپ 3 منٹ لے سکتے تھے آپ نے 15 سیکنڈ میں ختم کر دیا. تو سکرین ٹائم کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. سکرین پر کچھ بولنے کے لیے آپ کے پاس مواد چاہیے. اگر مواد نہیں ہے تو آپ سکرین ٹائم نہیں گین کر سکتے، اور سکرین ٹائم گین نہ کرنا آپ کی شہرت میں کمی کا باعث بنے گا. اگر آپ کے پاس نالج ہے اور اس نالج کے لیے یہ بیک گراؤنڈر کویسچنز اگر آپ نے تیار رکھے ہوئے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو یہ مدد دیتے ہیں. لیجسلیشن کے حوالے سے بھی آپ کو میں ایک گر بتاتا ہوں، اگر آپ اس پر عمل کریں تو آپ بہت اچھی خبر بنا سکتے ہیں. یہ تو سب کو ہی پتہ ہے کہ پارلیمنٹ یا اسمبلی اور سینٹ کا کام قانون سازی ہے. قانون سازی 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک حکومتی طرف سے بل پیش کیے جاتے ہیں، اور بعض اوقات پرائیویٹ ممبرز ڈے یا نجی کارروائی کے دن جب اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے، اگر اسمبلی کا اجلاس 5 دن ہفتے میں ہوگا تو ان میں سے 1 دن نجی کارروائی کے لیے مختص ہوتا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 4 دن تو حکومت بزنس ڈکٹیٹ کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ آج ہم نے یہ کارروائی کرنی ہے. ایک کارروائی نجی یا پرائیویٹ ممبرز ڈے ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن کا کوئی ممبر، کوئی آزاد ممبر اگر چاہے تو وہ اپنے بل پیش کر سکتا ہے، اور مختلف موقعوں پر ایسے بل پیش کیے جاتے ہیں، اور کبھی کبھار وہ بل پاس ہو جاتے ہیں تو اس کا کریڈٹ حکومت کو نہیں جاتا، اس انڈیویجول ممبر کو جاتا ہے، اور وہ تاریخ میں زندہ رہتا ہے اور ایک ریفرنس بن جاتا ہے. تو آپ اگر یہ انالیسس کریں کہ لیجسلیشن میں حکومت نے اس سیشن کے دوران کتنے بل پیش کیے، کس کس نوعیت کے تھے، ان کا ٹائٹل کیا تھا، اور نجی کارروائی کے اگر 15 دن ہوئے تو 15 دن میں کون سی لیجسلیشن ہوئی یا نہیں ہوئی، کتنے ممبروں نے پیش کیا، کتنوں کا قبول ہوا، کتنوں پر بحث ہوئی اور کتنے ریجیکٹ ہوئے، تو یہ آپ کی ایک ٹیبل سٹوری بنتی ہے. اسی طرح ایک اور معاملے پر بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آئین میں ترمیم کے لیے کوئی بل پیش کیا جائے تو اس کا بھی یہی فارمولہ ہے کہ آپ یہ نوٹ کریں کہ آئین میں ترمیم کا بل کس تاریخ کو پیش کیا گیا، اس پر کتنے دن بحث ہوئی، کتنے ممبران نے حصہ لیا، حکومت کی طرف سے کتنے ممبر بولے، اپوزیشن کے کتنے ممبر بولے، انڈیپینڈنٹ ممبر کتنے بولے، اور کن کن نکات پر بحث کی، اور کون کون سی ترامیم کو قبول کر لیا گیا، کتنی ترامیم پینڈنگ کر دی گئی. تو یہ جو ڈیٹا پروسیسنگ ہے اعداد و شمار کا، یہ بھی آپ کی خبر کا ایک اہم ذریعہ بنتا ہے. اسی طرح اگر آپ حکومت اور اپوزیشن کے باہمی تعلقات کی اسیسمنٹ پارلیمنٹ کی کارروائی کے دوران کرنا چاہیں، یا یہ معلوم کرنا چاہیں کہ کتنے اپوزیشن کے لیڈر نے کتنی بار قائد ایوان سے ملاقات کی پارلیمنٹ کے سیشن کے دوران، کتنے وزراء پارلیمانی پارٹیوں کے دوسرے لیڈروں سے ملے، اس کا تعین بھی آپ کر سکتے ہیں کہ اپوزیشن نے کتنا انٹرسٹ لیا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ خارجہ پالیسی یا اندرون ملک پالیسی پر بحث کے دوران، یا دہشت گردی پر بحث کے دوران، مہنگائی پر اور لوڈ شیڈنگ پر بحث کے دوران پارلیمنٹ میں اپوزیشن کی کثیر تعداد نے بحث میں حصہ لیا. اور آپ وہ ڈیٹا شمار کر سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے اس بحث میں 50 ارکان نے ان 3 پالیسیوں پر بحث کی، جبکہ اپوزیشن کی طرف سے 100 سے زیادہ ممبران وقفے وقفے سے تینوں پالیسیوں پر اظہار خیال کر کے گئے. آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سیشن کے دوران وزیر اعظم یا قائد ایوان نے کتنے دن یا کتنے گھنٹے ایوان میں شرکت کی، کیا انہوں نے سوالوں کے جواب دیے، اور اگر سوالوں کے جواب دیے تو وہ کون سے سوالات تھے جو اتنے امپارٹنٹ تھے کہ وزیر اعظم نے خود ان کو ڈیفینڈ کیا، ان کے جوابات دیے، یا وزیر اعظم نے پالیسی میٹرز پر کتنی بار اس سیشن کے دوران تقریر کی، یا اسمبلی کی 4 سالہ یا 5 سالہ مدت کے دوران وزیر اعظم کتنے گھنٹے ایوان میں موجود رہے، اور قائد حزب اختلاف کتنی دیر یا کتنے گھنٹے موجود رہے، انہوں نے کس موضوع پر اظہار خیال کیا. اور ساری چیزوں کی آپ اسیسمنٹ کر سکتے ہیں اور ایک بہت خوبصورت اچھی رپورٹ بنا سکتے ہیں، ایک تجزیاتی رپورٹ، ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ، ایک انالیٹیکل رپورٹ، ایک تحقیقاتی رپورٹ بنا سکتے ہیں. اور یہ شخص وہی بنا سکتا ہے جس کو پارلیمنٹ کی ٹرمینالوجی پر عبور ہو، پارلیمنٹ کے قواعد و ضوابط اور روایات کو سمجھتا ہو، پارلیمنٹ کے اندر اس کے خصوصی ذرائع موجود ہوں اور ان سے وہ رابطے میں ہو، پارلیمنٹ کے ریکارڈ تک اس کی رسائی ہو. ان ساری چیزوں سے
جب آپ شناسہ ہو جاتے ہیں تو پارلیمنٹ کی رپورٹنگ آپ کو ایک ذمہ داری کے ساتھ ساتھ ایک کھیل لگتی ہے. اور کھیل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جب آپ پہلے کار چلانا سیکھتے ہیں یا گاڑی چلانا سیکھتے ہیں تو آپ کو کتنی مشکل ہوتی ہے. کبھی آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، کبھی آپ گیئر کی طرف دیکھ رہے ہیں، کبھی آپ کلچ کی طرف توجہ دیتے ہیں، لیکن جب گاڑی چلانا آپ کو آ جاتی ہے، آپ رش سے گزر رہے ہوں یا موٹر وے پر ہوں، آپ ان انسٹرومنٹس کی طرف نہیں دیکھتے، آپ کی نظر سڑک پر ہوتی ہے یا کبھی کبھار سپیڈو میٹر پر ہوتی ہے، اور خود بخود ہاتھ گیئر بدل رہا ہوتا ہے اور ایکسیلیٹر اور کلچ پر پاؤں جا رہا ہوتا ہے. اسی طرح رپورٹنگ کے فیلڈ میں، خاص طور پر اس رپورٹنگ کے فیلڈ میں جس میں آپ کو مہارت حاصل ہو، تو وہ آپ کو انجوائمنٹ دیتی ہے، پلیئر دیتی ہے، کیونکہ آپ جیسے ہی پارلیمنٹ کی بلڈنگ میں داخل ہوں گے آپ کے واقف کاروں کا ہجوم ہوگا. جس دفتر میں جائیں گے آپ کو عزت مل رہی ہوگی، اور وہاں آپ جو چیز مانگیں گے آپ کو انٹرٹینمنٹ بھی وہ دیں گے اور خبر بھی دیں گے. چائے بھی پلائیں گے، بسکٹ بھی پیش کریں گے اور ڈیٹا بھی آپ کو دے دیں گے. لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو پارلیمانی روایات کے مطابق ایک اچھے رپورٹر کے طور پر نہیں منوایا تو آپ اپنا تعارف ہی کراتے رہیں گے کہ میں فلاں اخبار کا نمائندہ ہوں، فلاں چینل کا نمائندہ ہوں، تو وہ آپ سے دور بھاگتے رہیں گے. لیکن آپ وہ منزل اسی صورت میں حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ وہ تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھیں جو ایک اچھے پارلیمانی رپورٹر بننے کے لیے ضروری ہیں. اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو یقیناً آپ مستقبل میں ایک بہت اچھے پارلیمانی رپورٹر ہوں گے. اس کے ساتھ ہی میں پارلیمنٹ کے ان لیکچرز کی رپورٹنگ کا سلسلہ ختم کرتا ہوں. پارلیمنٹ کے ٹرمینالوجی، ایک اچھے رپورٹر بننے کے خواص، پارلیمانی روایات اور ان سب پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے. آپ ان تمام لیکچرز کو بار بار دیکھیں اور اپنے نوٹس تیار کریں تاکہ امتحان میں بھی آپ کو کامیابی ہو، اور جب یہ چیزیں آپ کی شخصیت کا حصہ بن جائیں، آپ کو ذہن نشین ہو جائیں، اور آپ کو اگر ایسی اپرچونٹی ملے جہاں وسائل اور ذرائع اور خبروں کے انبار پارلیمنٹ میں لگے ہوتے ہیں، آپ ان سے اچھی خبریں ڈھونڈ کر لائیں گے. اس کے ساتھ ہی سرور منیر راؤ کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو.